السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں ایرانی قونصلیٹ کے باہر، جہاں پر ایک مست گل گروپ جو ہے اس نے ذمہ داری قبول کی ہے خودکش حملے کی. 2 ایف سی اہلکار جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ 3 اہلکار کہا جا رہا ہے زخمی ہوئے ہیں. تھوڑی دیر قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں. دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری ہے، مذاکرات کی خواہشات کا سلسلہ بھی جاری ہے. الطاف حسین صاحب ایم کیو ایم کے قائد، جنہوں نے 2 روز قبل ایک سولیڈیرٹی ریلی کا ایم کیو ایم کی جانب سے اہتمام کیا گیا، اس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ طالبان کا جو یار ہے وہ ملک کا غدار ہے. سیاسی جماعتوں کو جو طالبان کی حمایت کرتی ہیں ان کو جو ہے یہ کہا کہ وہ منافق ہیں اور ساتھ دیں، آگے آئیں، فوج قدم بڑھائے، قوم ان کے ساتھ ہے. طالبانائزیشن ملک کے لیے کینسر بن چکی ہے. وہیں پر سید منور حسن صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں اور وہ ابھی بھی مذاکرات پر زور دے رہے ہیں. ان کا سارا اصرار اس بات پر ہے کہ وزیر اعظم دونوں کمیٹیز کو بلائیں اور فوج کی قیادت کی بھی ان سے ملاقات کروائیں. ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ طالبان کی جانب سے کہ ہم نے جو ہے وہ جنگ بندی نہیں کرنی، کہ پہل ہم نے نہیں کی لڑائی میں، جنہوں نے پہل کی ہے وہی جو ہے وہ معاملے کو ختم کریں گے. اور عصمت اللہ شاہین شمالی وزیرستان کا جو درگاہ منڈی کے قریب واقعہ پیش آیا، اس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شمالی وزیرستان میں ہلاک ہو گیا. یہ تمام واقعات ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ حکومت نے کیا آپریشن مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یا پھر مذاکرات کا آپشن ابھی بھی موجود ہے؟ کس طریقے سے معاملات کو آگے چلایا جائے گا اور بالخصوص کہ سیاسی جماعتوں کی اس پر کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ اے پی سی میں مذاکرات کا مینڈیٹ دینے کے بعد اب جو ری ایکشن فوج کی جانب سے گیا، اس ری ایکشن کے بعد سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اپنا اپنا راستہ نکال رہی ہیں. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے یہ دیکھنا ہوگا. جماعت اسلامی کا موقف ہمارے سامنے کلیئر ہے اور ایم کیو ایم کا کلیئر ہے. حکومت اور پیپلز پارٹی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز اور ان کی کیا حکمت عملی ہے سارے معاملے میں، اس پر ہم آج بات کریں گے. اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرا دوں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شیخ روہیل اصغر صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا. شوکت یوسفزئی صاحب پروونشل منسٹر فار ہیلتھ کے پی کے پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا یوسفزئی صاحب نے وقت دینے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب فارمر سیکرٹری فاٹا ہیں، ان سے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو اب کارروائیاں ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کارروائیوں کو اگر بھرپور طریقے سے نہ کیا گیا تو ان کے کوئی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا بلو بیک یا ری ایکشن آئے گا جو سنبھالنا سول گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہوگا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کی جانب جاؤں گا. ذرا صورتحال کا جو ہے وہ تجزیہ کراتے ہیں کہ اس وقت جو ایکشن ہو رہا ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کارگر ہے، رائٹ ڈائریکشن میں ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے، جو مختلف مقامات پر حملے ہو رہے تھے، اس پر کسی نہ کسی صورت اسٹیٹ کو یا آرمی کو رسپونڈ کرنا تھا، ری ایکشن دینا تھا. وہ ہم نے ری ایکشن دیکھا ہے. شاہ صاحب ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے بتائیے گا، ایک تو یہ عصمت اللہ شاہین کی جو ہلاکت ہے وہ کئی سوالوں کو جنم دے گئی ہے. یہ کتنا اہم واقعہ ہے؟ کیونکہ کچھ نامعلوم افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی اور یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ جو ہے وہ کتنی ایک اچیومنٹ ہے اگر کسی نے بھی کیا ہے یہ واقعہ؟ دراصل یہ مسعود علاقے میں جو ہے نا بہلوزئی ٹرائب جس میں سے حکیم اللہ مسعود کا تعلق تھا اور قاری حسین کا تعلق تھا، وہ ابھی کمزور پڑ گئے کیونکہ ان کا جو اگلا امیدوار تھا لیڈرشپ کے لیے لطیف اللہ مسعود، وہ امریکی فوج نے ان کو افغانستان کے آرمی کے کانوائے میں جا رہا تھا اور ان کو پکڑ کے بادرام میں وہ موجود ہے. اور اس طریقے سے دوسرے سائڈ پہ جو ہے وہ شبی خیل ہے جس میں سے تعلق بیت اللہ مسعود کا تھا اور مفتی ولی الرحمان کا تھا. ان میں سے لیڈرشپ کے لیے جو کینڈیڈیٹ تھا وہ خان شہید سجنا کا نام سے بھی جانتے تھے، وہ تھا. دونوں کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے جو ہے انہوں نے ابھی بنایا ہوا ایک آدمی کو، اس کا نام ہے شہریار مسعود.
اور یہ جو تھا جب ان میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو عصمت اللہ شاہین جو کہ اس کا تعلق بٹنی قبیلے سے ہے اس کو بنایا تھا عبوری طور پہ صدر. پھر اس کے بعد جب شورا کا فیصلہ ہوا تو مولانا فضل اللہ جو ہے وہ اس کا بنا جس کا ان کا تعلق سواد سے ہے, جس کے اوپر زیادہ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ چل سکے گا یا نہیں. تو یہ جو ان کی آپس میں لڑائی ہے شبیہ خیل اور بہلول مسعود کے درمیان, اس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے عصمت اللہ شاہین کو, جو کہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بن رہے تھے کم از کم مسعود علاقے سے, میرے خیال میں اس کو ہٹا دیا گیا ہے. اور تو یہ شاہ صاحب آپس کے اختلافات جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بالکل, ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں کافی عرصے سے ان سے سن رہے ہیں, اور ابھی تک ان کے درمیان باقاعدہ کوئی جنگ تو نہیں ہوئی, لیکن اس وجہ سے کہ ان کے اختلافات کی وجہ سے یہ جو امانت ہے یہ چلی گئی ہے مسعود علاقے سے باہر. لیکن ابھی تک ان کی جو آپریشن مشینری ہے یا لاجسٹک ہے وہ تمام مسعود قبیلے کے اندر ہے, اور جو پیسے بھی باہر سے آ رہے ہیں وہ مسعود قبیلے میں جا رہے ہیں, اور وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ خودکش جو ہے تیار کیے جاتے تھے, سب سے زیادہ خودکش وہاں پہ تیار کیے جاتے آئی ہے یا جس کے اندر کمی آئی ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ آپ نے بڑا اچھا ایک مجھے حوالہ یاد آ گیا. اب یہ جو ہم واقعات دیکھ رہے ہیں جس میں فورسز کی جانب سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے, ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں, سرجیکل سٹرائکس جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ فیکٹریز بنی ہوئی تھی جہاں بارودی مواد بنتا تھا. تو یہ اتنی بڑی بڑی فیکٹریز یہاں پہ کیسے آپریٹ کر رہی تھیں جہاں پر بمباری کر کے ان فیکٹریز کو تباہ کیا گیا؟ دراصل یہ جو شمالی وزیرستان کے اندر تو ہے کیونکہ وہاں پر حکومت کا ریٹ نہیں ہے, اور یہاں خیبر ایجنسی میں بھی پیچھے جا کے یہ علاقہ ہے تیرا کا, اور خاص کر وہ علاقہ جو کہ ملا ہوا ہے اور رے ایجنسی سے, تو وہاں سے فوج نے کارروائی کر کے ادھر آگے آئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ان کا علاقہ بند کیا ہوا ہے. لیکن ان کے اور موجودہ جو باڑہ ہے اس کے درمیان مختلف پہاڑیاں ہیں جہاں پر ایک لائن اسٹیبلش ہو چکی ہے, جہاں ایک طرف فوج ہے اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں مختلف پہاڑیوں پہ. ایک خاص حکمت عملی کے تحت فوج آگے نہیں بڑھ رہی ہے, لیکن ان کے سامنے جو پہاڑ ہے اس کے اوپر یہ طالبان کی موومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو منگل بار ہے یہ حکومت کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے, لیکن یہ ایک طرف افغان حکومت کی طرف سے دباؤ میں ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ طالبان کی طرف سے دباؤ میں ہے. تو طالبان نے جو جگہ بنائی تھی انہی کو اسٹرائک کیا جا رہا ہے, اور وہ اچھا ہے کہ وہ نظر آتا ہے ان پوسٹوں سے جہاں آرمی ہے, اور اس لیے ان کی تعداد جو ہے وہ بتائی جاتی ہے, اور یہ تقریباً ٹھیک تعداد معلوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کل کے حملے میں 38 کے قریب لوگ مارے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ادھر چلتے پھرتے ان پہاڑیوں پہ نظر آتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. میں ذرا شاہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. یوسفزئی صاحب بتائیے گا, خان صاحب نے یہ کہا کہ جو 50 گروپس ہیں, جو بڑے گروپ ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, جو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, ان سے ڈائیلاگ کریں اور باقی کے خلاف سرجیکل سٹرائک کریں. اب پی ٹی آئی نے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کر لی ہے, اب اتفاق کر لیا گیا اس بات سے کہ نہیں وہاں سٹرائکس ہوں گی جہاں سے حملہ ہوگا. دیکھیں جی, یہ جو بار بار ہم کہہ رہے تھے نا کہ مذاکرات, تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ مذاکرات چاہتے ہیں, کون لوگ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر وہ پاکستان کی حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور کون لوگ نہیں کرنا چاہتے. جب تک آپ مذاکرات کی بات نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, سارے ایک ہی پیج پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو اس سے بہتر یہ کہ آپ ان کو آئسولیٹ کریں. تو یہ تو خان صاحب کی جو حکمت عملی تھی, بار بار جو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات, تو اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا گیا اب تک, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو یعنی جو کمیٹیاں جس طریقے سے بنی, جس طریقے سے یہ ڈائیلاگ پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی, اس سے تو پتہ ہی چلتا تھا, شروع سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ آگے بڑھنے والی چیز نہیں ہے.
کیونکہ اس میں حکومت لیکن کی آپ نے بھی تو اپنی نمائندگی دی تھی نا اس کمیٹی نہیں، کے اندر؟ ہم نے تو دی تھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب دیکھیں حکومت کو اون کرنا چاہیے. نہیں، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس سے نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. نہیں، ہم تو دیکھیں ہر آپشن پہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں تو کہیں سے امید ملتی ہے، ہم کہتے تھے کہ جو مذاکرات ہونے چاہیے. اب یہ ہونا، یہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہوا. یعنی دونوں طرف سے ہمیں سنجیدگی مطلب کس طریقے سے ہونے چاہیے تھے اور کس طریقے سے نہیں ہوئے؟ دیکھیں سنجیدگی نظر نہیں آئی نا. یہ تو شروع دن سے ٹی اور بننا چاہیے تھا کہ مذاکرات کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کہاں ہوں گے، کون لوگ اس میں انوالو ہوگا، کس کی رسپانسبلٹی ہوگی، کیا کیا کرنا ہوگا. اس سے پہلے وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. دوسرے دن آپ دیکھیں جو ممبران تھے وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے، روز ان کی تقریریں شروع ہو گئی، روز ان کے انٹرویو شروع ہو گئے. جو چیزیں نہیں بتانا چاہیے تو وہ بھی انہوں نے بتا دی. تو یہ کام تھا وزیر داخلہ صاحب کا کہ اگر سنجیدگی ہوتی تو یہ جو کمیٹیاں دونوں مذاکرات کرتی وہ بات گورنمنٹ کو وہ بریف کرتے. گورنمنٹ جو ہے وزیر داخلہ آپ کو جو ہے وہ کمیٹیز کی فارمیشن سے زیادہ جو ہے وہ کمیٹیز کے طریقہ کار پہ، ان کا جو پروسیجر تھا اس پہ اختلاف. دیکھیں ہمیں چاہیے، ہم تو اس چیز پہ پر امید ہے اور آج بھی پر امید ہے کہ اگر صحیح پیشرفت ہو جاتی تو کہیں نہ کہیں نتیجہ ہمیں نظر آ جاتا. لیکن ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آئی. کوئی سنجیدگی وہ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آئی انہیں، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں جو 50 گروپ ہیں، جو بڑے گروپ ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے ڈائیلاگ کریں، باقی کے خلاف آپ ایکشن کریں. لیکن حکومت کی طرف سے ان کو بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں ایکشن ہو رہا ہے کہاں نہیں، کیونکہ اب جماعت اسلامی بھی یہ بات ان کے ممبران بھی کہتے دکھائی دیے کہ وہاں بڑا نقصان ہوا ہے شمالی وزیرستان میں، عام لوگ بھی اس میں نشانہ بنے. وہ کہہ رہے ہیں نیت اور پروسیس کا بھی مسئلہ ہے، وہ پروسیس جو ہے وہ صحیح نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نقصان ہوا، خود تو یہ جا نہیں سکتے وہاں پہ، اور ٹی وی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. یہ کون ان کو بتاتا آ کے؟ اس کا مطلب ان کے رابطے ہیں ان کے ساتھ، اور جن کے رابطے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں وہ پاکستان کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس چیز سے سمجھ سکا سوں. میری باتیں ذرا تھوڑا سا سخت ضرور ہوتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات ہو جو بالکل ریئلٹی بیس ہو. کیا آپریشن کوئی نئی بات؟ کیا فوج آج پہلی دفعہ وہاں گئی؟ موو کیا انہوں نے فوج تو آلریڈی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. فوج کا کام کیا ہے؟ آپ مجھے یہ سوال کا کوئی جواب دے دیں. کیا فوج کا کام صرف سیلاب آئے تو اس کے لیے لوگوں کی مدد کرنا، یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یا جہاں ضرورت ہو، اگر پاکستان کے عوام کو ضرورت ہے ان کی حفاظت کی تو فوج آگے بڑھ کے ان کا کام کرے گی؟ کون سا نیا کام کرے؟ آپ لاشیں اٹھانے کے لیے رہ گئے کہ 40-45 ہزار لوگ آپ نے یہاں کے بے قصور مار دیے ہیں، اور آپ پھر وہی آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ آپ کہتے ہیں جی جو گروپس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں فابیا بالکل بسم اللہ آئیے کیجیے بات، لیکن بات توڑی کس نے؟ مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کو. بات چل رہی تھی، گفتگو جاری تھی، حتیٰ کہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا ان کے جو طالبان کے نمائندگان تھے ان کی باتیں دیکھنے، سنیں، ان کے سٹیٹمنٹ دیکھنے کہ انہوں نے کہا اس حالات میں کیسے ہم بات کر سکتے ہیں. آپ ایک طرف کرتے ہیں دہشت گردی کی کاروائیاں اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم امن پیدا کرنا چاہتے ہیں. چلیے آپ امن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی صفوں میں تو دیکھ لیجئے. جب یہ ایک واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں آپ اس کا ذکر؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اب اس کو بھی ڈال دیجئے پاک فوج پہ کہ جی پاک فوج نے اس کو مروا دیا. بھائی ان کی آپس میں بھی تو ہے اقتدار کی جنگ. اقتدار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں سے، ان حرکات سے، ان واقعات سے وہ پاکستان کے خطے کے اوپر قابض ہو جائیں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے. صرف آپ کو جو نظر آتا ہے عادل، یہ ہماری آپس کے اختلافات ہیں. اب بھی دیکھ لیجئے اس دوران جتنے واقعات، آج پشاور میں واقعہ ہوا، کسی اور نے کر لیا، اس کو اون کر لیا. وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کیا وہ وزیرستان کے رہنے والے ہیں؟ سر آپریشن شروع کر دیا باقاعدہ؟ نہیں، یہ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپریشن اگر شروع ہوگا عادل تو آپ کو نظر آئے گا، فوج کی موومنٹ نظر آئے گی. یہ تیرہ میں جٹ طیاروں کی بمباری، 38 شدت پسند ہلاک، 6 ٹھکانے، فیکٹری بم تباہ. تو کیا آپ یہ سلسلہ تو رکا ہوا تھا نا؟ جٹ تیاروں کی بالکل نہیں تھا. وہ ایک واقعہ سے پہلے پیش آیا. عادل یہ بات نہیں ہے، بالکل ایسے نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے. نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیا کریں گے آپ کے ایف سی کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، آپ کے چیسٹ اڑا دیے جاتے ہیں. ڈکلیئرڈ آپریشن ہونا چاہیے نا، تاکہ پتہ ہوتا کہ وہاں جو آبادی ہے، وہاں جو لوگ ہیں وہ آپ ذرا بات سن لیں میری. مطلب وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، ان کو چاہیے نہیں کہ وہ بتائیں کہ یہاں پہ کون لوگ ہیں جو ان حرکات میں ملوث ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو آ سکتے ہیں بابا. وہاں کے رہنے والوں کی موومنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے.
जी मियां, शौकत यूसुफ जही साहब वो कह रहे हैं कि वहां पर वो जो ग्रुप्स अटैक करेंगे, जाहिर है उस पर रिएक्शन तो फिर रियासत को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, और उनकी आपस की लड़ाई झगड़े हैं, कब्जों की लड़ाइयां हैं, ये सारे मामलात हैं, और हमने तो मुज़ाकरात नहीं, डेडलॉक तो वहां से पैदा हुआ जब एफसी एहलकार शहीद किए गए, पुलिस एहलकार शहीद किए गए, मुज़ाकरात तो हम कर रहे थे, वो कह रहे हैं। देखिए, इससे तो कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता कि अगर कोई फौज को मारता है या फौज पे अटैक करता है तो उसका जवाब तो जरूर मिलेगा। ये तो इससे तो कोई इख्तिलाफ नहीं तो है। यही तो हो रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो चीजें थी, ये मुज़ाकरात जब आप बना रहे थे कमेटियां, उधर से आपने एक्सेप्ट की, इधर से एक्सेप्ट की, तो उसका आपने क्या उनको क्या कहा? ये एक मेंबर ने मुझे खुद बताया कल कि जी हमने वजीर आजम साहब से कहा कि जी ये नहीं कि सिर्फ ये चीजें वो ना करें, बल्कि इनकी सीज फायर के साथ साथ जबानबंदी भी जरूरी है। अगर जबानबंदी ना हुई और ये चीजें मीडिया में आना शुरू हुई तो ये बड़ा मसला बनेगा। और वही मसला जो मीडिया में जंग शुरू हुई आपस की कि जी आप इस तरह करें, उन्होंने कहा आप इस तरह करें, ये जो चीजें थी मेरे ख्याल से ये एक जो हमारा जो कबायली जो जरगा सिस्टम है उसके तहत होने चाहिए थे सारे मुज़ाकरात। उसमें कबायलियों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था। उनको जो तरीकाकार है उस पे हमें तो देखे ना, अगर आप हम तो यही कह रहे थे कि जी सीज फायर दोनों तरफ से हो जाए। अगर सीज फायर नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अगर फौज पे अटैक होता है तो जाहिर है हो सकता है कि हम कहें कि इसमें भी आप देख लें, इसमें भी आप देख लें यूसुफ जही साहब को ये बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह ये काफी जिम्मेदार आदमी है। तालिबान की कमेटी के समीउल हक साहब की इतनी लूज स्टेटमेंट्स आती रही हैं, इतनी मैं समझता हूँ कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, दिल आजारी ना हो उनकी, मतलब इस मकाम पे जाके ऐसी गुफ्तगू फरमाते रहे हैं। कैसी गुफ्तगू? मतलब मैं तो समझ नहीं पाया उनको। वो तो यूं एक्ट कर रहे थे जैसे वो पाकिस्तानी नहीं है, या पाकिस्तान में सियासत नहीं करते, या पाकिस्तान का खाते नहीं है, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, और बातें ये कर रहे थे उन लोगों की जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। यूसुफ भाई साहब जरा ये बताइएगा ना कि अब अगर अफवाज पाकिस्तान पे, सिविलियंस पे, अस्पतालों में कई ज़ाहिर धमाके होते रहते हैं, आपका सूबा खुद बड़ा मुतासिर है, और उस सारी सूरत हाल के अंदर अगर सामने से फिर हमारी अपनी सियासी जमातों के सरबराहान के ये बयानात आए, वो ये कहते दिखाई दें कि अभी भी जो है वो हुकूमत को चाहिए कि वो सीज फायर कर दे और दोनों को जो है वो साथ बिठा दें और दोबारा से जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें। एक आदिल माजरत जी प्लीज। सीज फायर होती है दो दुश्मन मुमालिक के दरमियान, अपने मुल्क में आप सीज फायर कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। यहाँ रिट स्टैब्लिश करने के लिए काम, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। आपका हिस्सा है, आपकी सरजमीन है, आपका कानून वहां पे है, बेशक के वो फाटा के कानून के तहत है, तो फिर आप मैं बहरहाल समझने से कासिर हूँ जी। अब आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। ये सवाल तो इनको अपने वजीर आजम साहब से करना चाहिए, अपने वजीर दाखिला साहब से करना चाहिए। मजबूरी है जी उनकी, आप जैसे लोग शामिल हैं के कंट्रोल में ही है और आप लोग शामिल हैं उसमें। आज भी देख लीजिए, इतना कुछ होने के बाद भी आप बातें वही कीजिए जा रहे हैं। फाटा तो हमारे साथ नहीं है, टॉक्स होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में है ना, तो क्या करें? वहाँ पे देखिए फेडरल गवर्नमेंट क्या करे, मुझे बता दीजिए। आप कहते हैं ऑपरेशन, आप इजाजत देते हैं? नहीं, हमारी इजाजत से क्या होता है? ऑपरेशन कोई आपने बाड़े में पिशावर में तो नहीं कर रहे ना, आप इजाजत दे दीजिए, बाड़े में आप कह दीजिए एक दफा में, वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। अब अगर ऑपरेशन करेंगे फिर आवाजें निकलेंगी, नहीं करेंगे तो फिर आवाजें आएंगी। देखिए आप मेरी बात सुने, बात ये मजबूरी है यूसुफ जही साहब। देखिए इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, ये इसमें नेशनल कंसेंसस बहुत लाजमी होता है। इनको गवर्नमेंट की आप बताएं ना मुझे कि जब से डायलॉग इसी में फंसे हुए हैं ना नेशनल कंसेंसस में। आप जरा बात सुन लेना प्लीज। ठीक है, मैं जरा शौकत यूसुफ से मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के हम वापस आएंगे। तो मैं ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से भी पूछूंगा कि एक तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना सवाल करके आप मुझे इस तरह ही छोड़ दिया, मुझे ब्रेक भी उन्होंने दे दिया। नहीं, मुझे आपकी तरफ आना है, ब्रेक मैं ले लूं, ब्रेक के बाद मैं शाह साहब से भी पूछूंगा, वो काफी देर से खामोश है, फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं और ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का स्टांस अगर डिफरेंट होगा तो जो सपोर्ट फाज पाकिस्तान को इस मसले से निपटने के लिए चाहिए वो फिर कहां से पहुंचेगी, किस तरह पहुंचेगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। शाह साहब आपकी तरफ आता हूं, जरा बताइएगा ये बयान हम जो है वो किस तरह देखें जिसमें आर्मी चीफ राहिल शरीफ साहब की तरफ से जो कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ पहले भी कई ऑपरेशन किए
اب بھی تیار ہیں، اور عسکری ذرائع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 4 ہفتوں کا معاملہ ہے، 4 ہفتوں کے اندر جو ہے شمالی وزیرستان کو کلیئر کر دیں گے. یہ ڈویبل ہے 4 ہفتوں کے اندر یہ معاملہ، اس سے ہم نمٹ سکیں گے؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ دراصل یہ جو ہے نا دہشت گرد، ان کے خلاف پہ در پہ بیک ٹو بیک آپریشن کرنے ہوں گے. ایک تو شمالی وزیرستان پہلا ٹارگٹ ہے، اور یہ وہاں ہو سکتا ہے. جنوبی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا تھا اس کے لیے 4 ہفتے کا ٹائم فریم ورک آؤٹ کیا گیا تھا، لیکن 17 دن کے اندر وہ آپریشن کامیاب ہوا. اور اس طرح میں شمالی وزیرستان کو سمجھتا ہوں کہ 4 ہفتوں میں یہ ہو جائے گا، یہ ڈویبل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات جو ہے جو میں آگے سنتا رہا ہوں، اچھا ہوا کہ تحریک انصاف نے اپنا موقف بدل دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس لوٹ آئے تو کوئی بات نہیں، مگر مشروط واپس آئے سر، کنڈیشنل ہے. جی کنڈیشنل نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ اس طرح بڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو عمران خان جو ہے بہر صورت جو بھی باتیں کرتے رہے ہیں وہ ایک پاکستانی ہے، اور میں خیال میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کا جو موقف ہے وہ غلط ہے، اور ان کو آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف آنا پڑے گا. کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت وہ جو ابھی بتا رہے ہیں وقت کے ساتھ وہ بھی چینج ہو جائے گا. ٹھیک، لیکن شاہ صاحب پھر تو قطع کلامی ہوتی ہے، لیکن پھر تو یہ ہوا نا کہ جس طرح میں بریک سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے متضاد ان کی آراء، ان کے موقف جو ہیں، اس کے بعد فوج کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی بیٹل ہے، بڑی لڑائی ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے نمٹنا بہت مشکل ہے. سالوں پر محیط جنگ جو ہے وہ اب ریپ ہونے جا رہی ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہوں تو یقیناً اچھا نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے، لیکن اگر سیاسی جماعتیں پیچھے جو ہے وہ مشروط انداز میں اپنی سپورٹ دے رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جہاں سٹرائکس ہو رہی ہیں وہاں فوج کو پتا ہوگا یہاں کوئی نہ کوئی ہے، جب مشروط انداز میں اپنی سپورٹ دے رہی ہوں تو کتنا آسان ہوگا اس مسئلے سے مطلوبہ وقت میں نمٹنا، جو تعداد جو دن بتائے جا رہے ہیں، جو ہفتے ڈیوریشن بتائی جاتی ہے؟ دراصل امید یہ ہے کہ بغیر جماعت اسلامی کے باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ تقریباً حکومت کے یا فوج کے جو موقف ہے، حکومت کا جو موقف ہے، اصل میں فوج کا تو موقف نہیں ہوتا، جو حکومت کا موقف ہے اس کے پیچھے آ رہے ہیں. اور ابھی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپریشن ہوگا کب ہوگا، اور اس کے لیے فوج بتا رہے کہ وہ تیار ہیں. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو سافننگ آپ کہتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں. اور اس میں ٹھیک کیپبلٹی جو ابھی ہمیں مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو UAV ہے، انمینڈ ایریل ویکل، وہ جو ہے ریئل ٹائم انفارمیشن دیتے ہیں کس جگہ پہ طالبان ہے اور کدھر ہے، اور جہاز جو ہے اڑ کے اس جگہ کو ٹارگیٹ کرتا ہے. تو یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے. اور وقت کے ساتھ جو ہے میرے خیال میں ان میں UAVs میں جلد بھی فٹ کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک ڈرون پاکستانی ڈرون بن سکتا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ شمالی وزیرستان میں کرنے کے بعد یہ لوگ کہیں اور بھاگیں گے، اور یہ جو ان کا الٹرنیٹ ہوتا وہ اورگزئی ایجنسی تھا. یہ جو جنگوں کو یہاں پر خیبر ایجنسی اور اورگزئی کی جو جنکشن ہے اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کا آگزیلری ہیڈ کوارٹر تھا. تو اس کے اوپر بھی ہم موجود ہے کہ یہ ادھر اس طرف نہ آئے. تو امید یہ ہے کہ اس آپریشن کے بعد ملک کے اندر ادھر ادھر جو یہ تخلیہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو پولیس ایکشن ہوگا وہ آرام سے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے جب ان کو. اچھا یہ بڑا ٹھیک ہے. ایک بات بڑی تھوڑی تنقید بھی ہو رہی تھی اس معاملے میں کہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ان پلانڈ آپریشن کیے جاتے ہیں اور ان پلانڈ جو ہے وہ پیس پروسیس یا ڈائیلاگ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں پلاننگ کا فقدان دکھائی دیتا ہے. بس ایک اور 2 آپشن ہے، یا تو مذاکرات ہے یا آپریشن ہے، اور دونوں کی تیاری نہیں ہوتی. اب جو آپ کی میں گفتگو سے نتیجہ اخذ کر رہا ہوں اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ فوج تو اپنی پوری تیاری سے ایکشن لے رہی ہے، جہاں جہاں پر انفارمیشن ہے، جہاں جہاں پر ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں پر ایکشن ہو رہا ہے. سویلین گورنمنٹ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے کس حد تک تیار ہے، بالخصوص جب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انداز مبہم رکھتی ہوں اس معاملے میں؟
दरअसल फौज जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है। हमारे मुल्क में एक ही ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, बाकी जितने भी है समहाउ हमारी बदकिस्मती है तो वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते ये उस तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल में इनको बढ़ना चाहिए कि हम इदारों को मजबूत करेंगे। थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी तो उस ऑर्गेनाइज इदारे के सरबराहान पे भी होती है ना, काफी टाइम उन्होंने काफी इदारे चलाए हैं। जी, असल में वो कोशिश करते हैं, यानी फौज की जो एक्सपर्टीज है ये हुकूमत को अवेलेबल है और मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रक्चर के तौर पर ये उससे पूरा फायदा उठा है। यानी हमारे कौमी लेवल के ऊपर ऐसे इदारे होने चाहिए जिसके अंदर फौज की जो एक्सपर्टीज है उसको शामिल किया जाए। ठीक। और जो भी वो इस तरह इदारे के स्ट्रक्चर ये बनाए जो इनकी अपनी कन्वीनियंस के लिए हो, वो न हो फौज की कन्वीनियंस के लिए। और ये तमाम मुल्कों में ये होता है। अमेरिका में जो है जहाँ तक स्टेट डिपार्टमेंट एक पावर सेंटर है, उसी तरह पेंटागन भी एक पावर सेंटर है और उनकी बाकायदा मशवरा जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचता है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके वो 3 नॉन, चाहे वो पुराने फौजी हो, चाहे वो CIA के हो, चाहे किसी, उनको शामिल किया जाता है और वो सर को हर वक्त मशवरा देते रहते हैं और इस तरीके से डिसीजन होते हैं। हमें भी इस किस्म के जो इदारे हैं वो बनाने चाहिए ताकि मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तो अब कह रहे हैं कि मुतवक्के है कि आइंदा काबीना के इजलास में जो इसकी मंजूरी हो जाए, उससे किस हद तक आपको उम्मीद है कि उससे कुछ बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल, ये जो अभी कह रहे हैं वो पॉलिसी सामने आएगी तो शायद कुछ पता लगेगा कितने कारामद हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में होने चाहिए। ठीक। और वक्त के साथ उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक। ये मुल्क है बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए बना हुआ है, लेकिन डेमोक्रेसी में का मतलब ये नहीं है कि कमजोर हुकूमत हो। डेमोक्रेसी का आप डेमोक्रेसी भी हो सकते हो और एक स्ट्रांग टफ स्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है शाह साहब, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये इन सवाब जो है मैं शेख साहब से भी लूंगा और शौकत यूसुफजई साहब से भी, क्योंकि एक और जो है वो बात जो मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहता हूँ। चौधरी निसार साहब ने आज क्रिकेट खेली है और तालिबान को क्रिकेट की दावत भी दी है और इमरान खान साहब को उस पर क्या जवाब था। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आपको दिखाते हैं चौधरी निसार साहब जिन्होंने चैलेंज किया तालिबान को क्रिकेट मैच का और उस पर इमरान खान साहब ने फिर क्या जवाब दिया। मुझे ये इत्ला है कि कई तालिबान क्रिकेट का शौक रखते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के कई मैचेस बड़ी तवज्जो से देखते हैं। तो अगर आप उनको पैगाम दे सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे मुकाबले के बजाय अगर एक क्रिकेट मैच उनसे हो जाए तो एक अच्छा नतीजा निकलेगा। तो क्रिकेट हमारे साथ खेलनी चाहिए। आप वो मैच खेलेंगे जब तालिबान राजी होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए? क्या पूछ रहे हैं सर आप? खान साहब कहते हैं कोई और बात पूछे। सर प्रोग्राम के शुरू में पहले हिस्से में आप ये कह रहे थे कि जो लोग जिनको पता होता है कि वहां पर नुकसान हो गया है ऑपरेशन के नतीजे में, उनके राब्ते हैं, उन्हें कौन बताता है कि इतना नुकसान हो गया, इतना वो हो गया। लेकिन चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि मुझे ये पता है कि तालिबान के कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट बड़े शौक से देखते हैं। चौधरी साहब की भी राब्ते हैं? चूंकि काफी अरसे से चौधरी साहब इस मामले पे एक्टिव थे तो मैं भी, मेरा ये मानना क्रिकेट है, का इंटरेस्ट भी पता किया। मेरा ये मानना है कि आजकल चूंकि मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट है और पाकिस्तानियों पर पाबंदी नहीं है क्रिकेट खेलने पे, बशर्ते कि उसमें गैर ममालिक के खिलाड़ी शामिल ना हो तो खिलाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा चौधरी साहब ने इसको मजाक के पहलू में, इतना अच्छे हालात है हमारे मुल्क के तालिबान को क्रिकेट एक चीज तो वाज़ेह हो मेरे गई, ख्याल में ये जूबानी बात की होगी, एक चीज कुछ तो और वाज़ेह हो गई ना ठीक। जी 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 यूसुफ साहब कि अगर मसला जीतना ही है तो क्रिकेट पे अगर लाना है तो क्रिकेट में इमरान खान के बगैर कैसे जीतेंगे हम? लेकिन खान साहब ने तो कह दिया छोड़ो कोई और बात करो। अकेले तो खान साहब भी नहीं जीत पाए थे, 10 आदमी साथ थे उनके। वो जाहिर है, लेकिन कैप्टनसी होती है ना, कैप्टनसी नहीं होती है। बात यह है कि 10 बंदे ना होते तो
تو خان صاحب بھی آج میرے خیال میں صرف عمران سر معاملہ یہ ہے کہ ہمیں میچ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک میں سیاستدانوں کے میچ فکس کرنے کی ٹینشن رہتی ہے. اگر وہاں بھی میچ فکس ہو گیا تو کیا دیکھیں جی ہوگا؟ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے، گورنمنٹ ڈیسیجن لے سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک دفعہ اے پی سی بلا کے خاموش ہو گئے، جو چیزیں اگر ناکام ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں اگر ناکام ہوگی تو آپ جو قومی لیڈرشپ ان کو بلا کے اس میں کیا وقت لگتا ہے آپ مجھے بتائیں. لیکن مجھے دو دن کے نوٹس پہ آپ نے بات کی نا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ مختلف پیج پہ ہے نا، اور آرمی جو وہ ایک پہ، آرمی تو ظاہر ہے وہ یوسف زئی صاحب ایسا ادارہ ہے ماشاءاللہ ہمارا پاکستان کا کہ وہ تو ہے ہی ایک پیج پہ. اچھا یہ جی آپ کچھ سوال کرنا میں یہ کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل جب پارٹیز یہ کو لانے معاملہ طے ہوا تھا، وہ نہیں تھا. آپ ایک اے پی سی بلا کے ان سے مشاورت لے سکتے تھے اس میں. دیکھیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ ایکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر ایکشن کرنا تھا تو اس کے لیے جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہوگی. درست بات. ہر ایک کی اپنے سوچ ہے، سب یہی چاہتے ہیں کہ امن آئے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی سوچ میں جو تبدیلی آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں افواج پاکستان کو جو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، سرجیکل اسٹرائکس کو، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، یا پھر ان کی سوچ میں اب تبدیلی آ رہی ہے؟ جس طرح شاہ صاحب نے بھی آپ کو سراہا، انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر آہستہ آہستہ تحریک انصاف کے موقف میں بھی تبدیلی آ رہی ہے ان واقعات کے بعد. نہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے کب مذمت نہیں کی ہے؟ اگر فوج پہ حملے ہوئے تو انہوں نے کب اس کی مذمت نہیں کی اور کب انہوں نے فوج کے ساتھ یکجہتی نہیں کی؟ قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے خلاف تو وہ ہے نا. آپریشن، اب یہی بات آ گئی نا، آپریشن کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، یا تو یہ بتا دیں کہ یہ حکومت نے کر لیا، فوج کر رہی ہے. نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری طریقے سے سوچیں گے نا. اگر یہ فوج کا اختیار ہے تو پھر تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی فوج نے فیصلہ کیا اس لیے ہم نے ساتھ نہیں دیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ فیصلہ کرنا ہے تو گورنمنٹ فیصلہ کرنے سے پہلے کیا لوگوں کو اعتماد میں نہیں رہے گی لیڈرشپ؟ نہیں سر یہ جی پلیز. میں نے شروع میں ایک سوال یہ اٹھایا تھا عادل کہ فوج کا مقصد کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اس ملک کے عوام کی حفاظت کرنا. تو کون سا ایسا غلط کام کر رہے ہیں؟ جی یوسف صاحب، کیا وہ یہ کرتے رہے بیٹھے رہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن بچا ہے، ایک انسٹیٹیوشن بچا ہے، فوج نے اب اس کو بھی اس ملک کے لیے شاید اگر آپ ماضی میں دیکھیں نا تو چند لوگوں کی وجہ سے اس پہ آگے بہت سارے سوالیہ نشان تھے. اگر آج بھی آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو جو عوام کی توقعات ہیں اپنی افواج پاکستان پہ، اور مجھے تو اس میں کوئی دور رائے نظر نہیں آتی کہ اس میں ہماری فوج میں اسکل نہیں ہے. اچھا ایک میں ایک سے عرض کر دوں، اس کے بعد آپ بے شک کہتے رہیے گا. اصل وجہ یہ ہے، میں جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے نا عادل، اب معاملہ پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں رہا، اب عام آدمی کی رائے بہت زیادہ مقدم ہے. اب عام آدمی کیا سوچتا ہے؟ عام آدمی جو پاکستان کا بسنے والا رہنے والا اب اس چیز سے بہت تنگ ہے. اب اس چیز کو وہ ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. اب اگر پبلک اپینین یہ ہے کہ اس جو ناسور ہے اس کو کھاڑ کے پھینکنے کا وقت آ گیا، تو میں نہیں سمجھتا پولیٹیکل پارٹی یا کوئی اسلام کوئی دینی جماعتیں جو اس میں کوئی اہمیت رکھتی ہیں. یہ عوام کا فیصلہ ہوگا. ان واقعات کے بعد یوسف زئی صاحب کیا وجوہات بچتی مذاکرات کو جاری رکھنے کی؟ آپ دیکھیں نا، مسئلہ تو یہی ہے کہ جو بھی بیٹھ جاتا ہے وہ صرف واقعات کو گناتا ہے. ہم واقعات کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اپنے ملک کے امن لانے کے لیے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ تھی، وہ چلے وہ سوچ ہر ایک نے اپلائی کر دی. اور لیکن صاحب الٹیمیٹلی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کرنا تھا نا، جس کے پاس مینڈیٹ بھی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا تھا، لیکن مجھے شیخ صاحب کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے طور پہ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا، یہ کس طرح انہوں نے بات کی کہ جی اب جو ہے نا حکومتوں کا مسئلہ نہیں رہا، اب جو ہے نا عوامی، یہ عوام کیا ہے؟ عوام نے تو ووٹ دے کے ہمیں بھیجا ہے نا اسمبلیوں میں. اگر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو آپ یہ صرف آپریشن تو نہیں ہے کہ آپریشن ہو گیا. آپریشن کے بعد جو لوگ سفر ہوں گے، جو وزیرستان سے، جو ہانگو سے، جو خیبر، وہ کہاں پر آئیں گے؟ وہ سیٹل ایریا میں آئیں گے. کہاں پر آئیں گے؟ تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں نا. یہ تو پرزیوم کیا جا رہا ہے نا. نہیں پرزیوم میری گزارش نہیں، یہ تو ہوگا. نہیں ہو رہا ہے. آپ بنو میں جا کے پرزیوم کیا جا رہا ہے کہ آپریشن وزیرستان سے. میں نے پہلے بھی آپریشن جب ہوگا تو اس کے لیے باقاعدہ اختیاری اور باقاعدہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جائے گی. حکومت اور اسٹریٹجی بنائیں گے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو آلریڈی میں کہہ رہا ہوں فوج تو وہاں موجود ہے اور یہ ممکن نہیں ہے
आदिल, फौज के अंदर भी तो एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। अगर फौज के लोगों को आप शहीद करते रहेंगे ठीक, शाह साहब, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो नॉर्मल एक चीज है, ठीक है, वो तो आएगी फिर। ठीक है शाह साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, योर टेक ऑन कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। हाँ, मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे मुखातिब हूं। जी दरअसल मैं समझता हूँ कि इस मसले का हल पहले दिन से ऑपरेशन का मुज़ाकरात नहीं थे। वजह इसकी ये है कि हुकूमत अमन चाहती है और चाहती है कि दहशतगर्दी को खत्म करे, और जो दूसरी साइड है वो दहशतगर्दी की वजह से इस पोजीशन में आए हैं कि वो हुकूमत को मजबूर कर रही है कि वो हमारे साथ बातचीत करे। दहशतगर्दी के खत्म होने में उनका नुकसान है, इसलिए इसका पहले दिन से चाहे कुछ सियासी पार्टियां कुछ वजूहात की वजह से मुतालबा करते रही है, लेकिन उसका हल लेकिन मैं जरा बिल्कुल वक्त खत्म हो गया शाह साहब, जरा मुख्तसरन अगर एक जुमले में आप हमें बता सकें कि तहरीक इंसाफ हो या फिर और सियासी जमातें हो, अगर वो ये कह रही हैं अगर ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है तो हमें ऑन बोर्ड कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज है? मेरे ख्याल में ये हुकूमत वक्त जिसको लोगों ने मैंडेट दिया होता है, वफाकी हुकूमत है, उनका फैसला है। ठीक। हर वक्त एटीसी बुला के ये बागमती का कुंभा जो है ये कभी किसी एक चीज पे मसले को हल नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, मियां शेख रुहैल असगर साहब, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अल्टीमेटली हुकूमत को जो है वो रिएक्ट करना होता है, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि एक पॉलिसी अगर उसने बना ली है तो उस मसले से निपटे। सियासी जमातों को ऑन बोर्ड जरूर लेना चाहिए, लेकिन हर मसले हर बात के ऊपर नहीं लिया जा सकता। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।